اپنے ایمان کی آب یاری کرے، اپنے ایمان کی آب یاری کرے، دل پہ اللہ کا خوف طاری کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون۔ وقال الآخر: له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمح يسمح لك۔ وقال الآخر: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل ودلع الدين وغلبة الرجال، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك
اللہ رب العالمین کے لیے جو ہمارا خالق اور مالک مشکل کشا حاجت روا ہے، درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر حضرات محترم، اللہ رب العالمین 25واں پارہ ہے، سورۃ الزخرف ہے، اس کی 32 نمبر آیت کے اندر اللہ رب العالمین انسان سے کچھ اس طرح مخاطب ہوتا ہے، اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ، کیا یہ لوگ اللہ کی رحمت کو خود تقسیم کرنا چاہتے ہیں؟ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ، ہم ہی ان لوگوں کے درمیان معاملات کو تقسیم کرتے ہیں، معیشتہم فی الحیات الدنیا، ان کی زندگی کے اندر ہم ہی روزی کو تقسیم کرنے والے ہیں، کسی کو زیادہ دیتے ہیں، کسی کو تھوڑا دیتے ہیں، کسی سے سنبھالا نہیں جا رہا، کسی کو پتہ نہیں کہ اللہ نے میرے اوپر کتنے احسانات کیے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی میسر نہیں ہے۔ فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم ہی لوگوں کے اندر معیشت کو، روزی کو، عزت کو ہم ہی تقسیم کرنے والے ہیں۔ ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، ہم نے دنیا کے اندر ایک دوسرے کے اوپر ایک دوسرے کو فوقیت دی ہے، کوئی لاکھوں کے اندر کھیل رہا ہے، کوئی فقیر ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لِيَتَّخِذَ بَعْضَهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ ہر انسان اپنے لیے کسی خدمت گزار کو اپنے پاس کام کے لیے لگا سکے، کوئی خدمت کرنے کے لیے فارغ ہے تو کسی کی خدمت کر سکے۔ ایک مالک ہے، ایک ورکر ہے، ایک مالک ہے، ایک نوکر ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہی ان چیزوں کو تقسیم کیا ہے۔ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اے کائنات کے اندر بسنے والے لوگوں یہ بات یاد رکھو، اللہ کی رحمت سب سے بہتر ہے، خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، جو تم دنیا کے اندر یہ حقیر سی دنیا، اس کے اندر جو تم مال و متاع جمع کرتے ہو، اس سے کہیں گنا اللہ کی رحمت بہتر ہے۔ دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ فرماتے ہیں لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے قبضہ قدرت کے اندر زمین و آسمان کی چابیاں ہیں۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کی چاہتا ہے روزی کے اندر برکتیں عطا فرماتا ہے، خوشحالی عطا فرماتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ انہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ نے جس کو دیا ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے، اور جس کو اللہ نے نہیں دیا اللہ اس کے متعلق بھی علم رکھنے والا ہے۔ جب اللہ خود کہتا ہے میں نے معاملات کو تقسیم کیا ہے، تو پھر دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہوئے انسان کے اوپر مختلف مواقع آتے ہیں، مختلف اوقات آتے ہیں، جس کے اندر انسان دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہوئے کسی سے ہیلپ لیتا ہے، کسی سے مدد لیتا ہے، وہ کسی بھی لحاظ سے، اور ایک مدد کا حصہ یہ ہے کہ انسان کسی سے قرض اٹھا لیتا ہے، کسی سے ادھار پیسے لے لیتا۔ آج اس مختصر وقت کے اندر قرض کے حوالے سے کچھ مسائل بھائی کے سامنے رکھنے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر ایک ساتھی سے بات مشہور ہے کہ اگر کسی سے جھگڑا کرنا ہے تو اس کو ادھار پیسے دیں، جب مطالبہ کرو گے جھگڑا کچھ شروع ہوتا ہے۔ یہ ایک عجیب صورتحال ہمارے معاشرے کے اندر بن چکی ہے، اور یہ اتنا حساس معاملہ ہے کہ کل قیامت والے دن انسان سے جب قرضے کا مطالبہ کیا جائے گا تو اس وقت دن و دینار نہیں ہوگے، بلکہ بامات نیکی تقسیم ہوگی، اور جب نیکی تقسیم ہونے لگ پڑے گی تو اس انسان کے بلے کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اس لحاظ سے اس معاملے کو بڑے ہی احساس طریقے سے لینا چاہیے، بڑے حساس طریقے سے اس کو دیکھنا چاہیے۔ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کو شروع کرتا ہوں
قرض دینے کے اندر کوئی ممانعت نہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود قرض لیا تھا. حضرت عبداللہ بن ابی ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4000 دینار دیے تھے قرض کے طور پر. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ کو بلایا, فرمایا عبداللہ یہ تمہاری امانت ہے, لو مجھ سے واپس دے دو. اور واپس کرنے کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی, اللہ مبارک فی اہلک و مالک, اللہ تیرے اہل و عیال کے اندر برکت عطا فرمائے, اللہ تیرے کاروبار کے اندر برکت عطا فرمائے. اور پھر نبی اسلام فرماتے ہیں یہ مقروض کا معاملہ ہے, اس کے اوپر یہ بات لازم ہے کہ جب وہ قرض لوٹائے تو جس نے قرض دیا تھا اس کو احسن طریقے سے ادا بھی کرے اور اس کے لیے اچھے الفاظ سے اس کا شکریہ ادا بھی کرے. دوسری بات, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین بھی قرض دیا کرتے تھے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا معاملہ ابو حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھا. انہوں نے قرض لینا تھا حضرت ابو حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, تو ان کے پاس پیسے نہیں تھے. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سختی سے مطالبہ کرتے ہیں مجھے پیسے دو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر کے اندر تھے, حجرے کے اندر تھے, یہاں تک نبی علیہ السلام کے کان تک آواز پہنچی کہ وہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈانٹ رہے ہیں اور جھگڑا کر رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لائے اور اپنے ہاتھ سے اشارہ کرنے لگے, کعب بن مالک اتنا کرنا, آدھا معاف کر دو, آدھے کا گنجائش ہے. وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں تھوڑے دے سکتا ہوں, تھوڑے نہیں دے سکتا. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آپ حکم جاری کرتے ہیں میں اسی طرح کر دیتا ہوں. پھر نبی اسلام نے دوسرے صحابی سے کہا جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس کا قرض واپس لوٹاؤ. تو نبی اسلام کے دور سے بھی یہ چیز ثابت ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور سے, اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین قرض لیا کرتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ پیسوں کی ضرورت پڑتی تو فرمایا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب قرض لے گیا 400 دینار. جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا حضرت صاحب آپ امیر المومنین ہیں, مکہ کے خلیفہ ہیں, آپ بیت المال سے کیوں نہیں پیسے لے لیتے؟ اللہ اکبر. حضرت امیر المومنین کہنے لگے اللہ کے بندے عبد الرحمن کی بات یاد رکھو, میں قرض لے سکتا ہوں بیت المال سے, لیکن یہ بات یاد رکھو مجھے اپنی زندگی کی یقینی ہے. ہو سکتا ہے قرض دینے سے پہلے میں اس دنیا سے چلا جاؤں, لیکن جب میں اس دنیا سے جاؤں گا تو لوگ باتیں کریں گے کہ مطلب کا خلیفہ کا کوئی مسئلہ نہیں, بیت المال سے پیسے لینے تو کوئی حرج والی بات نہیں. اور فرمایا کل قیامت والے دن میری نیکیوں سے 400 دینار کے بدلے نیکیاں کم ہو جائیں گی. اور اگر میں تم سے قرض لے کے جاؤں گا تو مجھے یقین ہے جب میں فوت ہو جاؤں گا تو تم میرے ورثہ کے پاس آؤ گے کہ 400 دینار عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیے تھے, لہٰذا وہ واپس کرو. فرمایا میرا معاملہ یہاں ہی ختم ہو جائے گا, کل قیامت والے دن مجھے اللہ کے حضور پیش کر کے کہ مجھ سے مطالبہ نہیں کیا جائے گا. تو پہلے یہ بات ثابت ہوئی کہ قرض لینے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے, قرض دینے کے اندر کوئی معاملہ نہیں ہے. آگے آپ دوسری بات یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. جہاں تک انسان کوئی بھی نیکی کر سکتا ہے اس کو نیکی سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے, نیکی کا کام کرتے رہنا چاہیے. اگر کوئی بھائی کو کسی بھی لحاظ سے مدد کی ضرورت ہے اس کو اس کی مدد کرنی چاہیے, اس کی ہیلپ کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کو نیکی اور ثواب عطا فرمائے گا. وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. جتنے بھی خیر کے کام ہیں تمہیں وہ کام کرنے چاہیے لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیابی حاصل کر سکو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک بندہ جنت کے اندر داخل ہوا تو اس کے دروازے پہ لکھا ہوا پڑا الصدقۃ بعشر امثالها, صدقے کا ثواب 10 گنا ہے. والقرض ب18, اور قرض کا ثواب 18 گنا ہے. اللہ اکبر. صدقہ جو بندہ کرتا ہے اس کا اجر 10 گنا ملتا ہے. جو کسی بھائی کی ہیلپ کرتے ہوئے, مدد کرتے ہوئے اس کو قرض دیتا ہے اس کا ثواب اللہ کی بارگاہ کے اندر 18 گنا ملتا ہے.
حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی، فرمایا جو بندہ کسی کو قرض دیتا ہے مثال کے طور پہ 1 لاکھ روپیہ، اس کو روزانہ 1 لاکھ روپے کا صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ پھر میں نے دوسری حدیث میں نبی اسلام سے سنی کہ جو اللہ نے کسی بھائی کو قرض دیتا ہے اللہ رب العالمین اس کو دگنا صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ میں نے نبی اسلام سے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس حدیث کی سمجھ نہیں لگی، پہلے آپ نے فرمایا 1 گنا، پھر آپ نے فرمایا 2 گنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت فرما دیجیے۔ تو نبی اسلام فرمانے لگے حضرت بریدہ یہ بات یاد رکھو، جو بندہ کسی کو قرض دیتا ہے اس بندے نے قرض کی مدت حد یہ کی ہے کہ یکم تاریخ کو تمہیں پیسے مل جائیں گے۔ اب اس نے جتنے دن 15 دن 20 دن پہلے اس نے پیسے دیے تھے، یکم تاریخ تک اس بندے کو 1 لاکھ روپے کا روزانہ صدقے کا ثواب ملتا رہے گا۔ جب یکم تاریخ آ گئی، اب اس نے مطالبہ کیا بھائی جان میری رقم مجھے واپس کر دیجیے۔ اب اس بندے کے پاس پیسے نہیں بنے اور اس نے اس بندے کو مہلت دے دی، بھائی جان آپ کے پاس نہیں ہے، اگلی 15 تاریخ تک آپ پیسے دے دیجیے گا۔ فرمایا یہ 15 دن کا اضافہ اس نے کیا ہے، اس کو روزانہ 2 لاکھ روپے کے صدقے کا ثواب ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ، یہ قرض دینے کا اتنا اجر ہے۔ اپنے بھائی کی ہیلپ کرنا، مدد کرنا، اپنے بھائی کے ساتھ تعاون کرنا، فرمایا اس کو روزانہ جتنا اس نے خرچ کیا ہے یعنی قرض کیا ہے، اللہ رب العالمین اس کو صدقہ کیے بغیر ہی اللہ روزانہ اس کے نامہ اعمال کے اندر اتنا اجر عطا فرما دیتا ہے جتنا اس نے اپنے بھائی کو قرض دیا ہوتا ہے۔ دوسری بات، قرض دے دیا، اب قرض کا مطالبہ کرنا، قرض اس بھائی سے واپس لینا، اس قرض کے مطالبے کے اندر انسان نے کیسا رویہ اختیار کرنا ہے، انسان کیسے مطالبہ کر سکتا ہے، اس اپنے بھائی کے ساتھ کس طرح پیش آ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسمح یسمح لک، او بھائی آسانی پیدا کر، آسمان والا تیرے لیے آسانی پیدا کر دے گا، تو کسی کے لیے آسانی کرے گا رب العالمین تیرے لیے آسانی پیدا کر دے گا۔ اس لحاظ سے 4 حدیثیں۔ نمبر 1 فرمایا مومنوں میں سے جو انسان سب سے افضل ترین انسان ہے۔ نمبر 2 اللہ رب العالمین ایسے انسان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ نمبر 3 ایسے انسان کے اوپر اللہ اپنی رحمت کو نازل کرتا ہے۔ نمبر 4 فرمایا داخلہ الجنہ، اللہ ایسے انسان کو جنت میں داخلہ عطا فرما دیتا ہے۔ 3 کام کرتے ہیں اس کو، یہ 4 طریقے ہیں اور کرنے کے کام 3 ہیں۔ فرمایا اذا باع، جب وہ بیچتا ہے، کوئی چیز فروخت کرتا ہے، اس کے اندر آسانی پیدا کرتا ہے، نرمی پیدا کرتا ہے۔ نمبر 2 وَإِذِ اشْتَرَىٰ، جب کوئی چیز خریدتا ہے، جب کسی سے کوئی چیز لیتا ہے، اس کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ پیش نہیں آتا، اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتا ہے، احسن طریقے سے اس کے ساتھ گفتگو کرتا ہے۔ فرمایا جب بیچتا ہے، جب خریدتا ہے، وَإِذَا اقْتَضَىٰ سَمْحًا، جب قرض کا مطالبہ کرتا ہے تو اس وقت بھی نرمی اختیار کرتا ہے۔ فرمایا جس بندے کے اندر یہ 3 کام ہو، اللہ کی مغفرت، مومنوں میں سے افضل ترین، اللہ کی رحمت کا مستحق اور جنت میں جانا اس بندے کے لیے بالکل آسان ہو جاتا ہے۔ تو قرض کا جب مطالبہ کرنا ہے تو احسن طریقے سے کرنا ہے، کسی کے اوپر زور آزمائی نہیں کرنی، کسی کے اوپر لان تار نہیں کرنی، کسی کے اوپر ظلم اور زیادتی والا معاملہ نہیں کرنا، کسی سے جھگڑا نہیں کرنا۔ نمبر 3 بات، کسی بندے نے قرض لیا تھا لیکن وہ قرض ادا کرنے کے اندر اس سے سستی اور کاہلی ہوگی، سستی اور کاہلی اس وجہ سے ہوئی کہ اس کے پاس پیسے نہیں بن سکے، وہ غریب ہے، کنگال ہے، اس کا کام نہیں چل پایا، اس کے ساتھ آپ وہ کیسا معاملہ کر سکتا ہے؟ اللہ قرآن کے اندر فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ،
جو تنگ دست ہے اس کو آسانی تک کے لیے مہلت ہو. وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اگر تم صدقہ کر دو جو تمہیں قرض لینا تھا تو یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے. اللہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو کل قیامت کا دن سب سے پہلے عرش کا سایہ ملے گا نا یہ وہ انسان ہوگا جو تنگ دست کے اوپر رحم کرنے والا ہوگا, اس کے لیے آسانی پیدا کرنے والا. حضرت عبادہ بن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں میں اپنے والد محترم کے ساتھ انصار کے ایک محلے سے گزر رہا تھا. وہاں ہمارے ساتھ ملاقات ہوگی ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابی رسول ہیں. ان کے چہرے کے اوپر غصے کے اثرات تھے اور ان کے ساتھ ان کا غلام بھی تھا. ہم نے کہا چچا جان آپ بڑے پریشان لگ رہے تھے اور غصے کر رہے کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگے بنو حرام قبیلے کے ایک بندے سے میں نے پیسے لینے تھے, میں اس کے گھر پہ گیا, میں نے دروازے پہ دستک دی تو میں نے سلام بھیجا لیکن آگے سے پیغام ملا کہ وہ گھر میں نہیں ہے. میں وہاں تھوڑی دیر ٹھہرا رہا, یہاں تک کہ اس کا ایک چھوٹا بچہ باہر آیا. میں نے اس سے پوچھا بیٹا تمہارا باپ کا ہے؟ وہ کہنے لگا میرا باپ اندر چھپ گیا ہے, آپ کی آواز سنی. پھر انہوں نے دروازے پہ کھڑے ہو کے آواز دی اور بھائی جان مجھے پتا چل گیا آپ گھر کے اندر یہ بڑی تشریف ہے. وہ باہر آ گئے, کام کر رہا تھا. کہنے لگا تو چھپا کیوں ہے, تو میرے سامنے کیوں نہیں آیا؟ کہنے لگا معاملہ یہ ہے میرے پاس پیسے نہیں بن پائے اور مجھے ڈر یہ تھا کہ آپ سے بات کروں گا تو جھوٹ بولوں گا, وعدہ کروں گا تو وعدہ خلافی کروں گا. صحابی رسول ابو یوسف فرماتے ہیں میں نے اسے کہا اللہ کیا تو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ تو سچی بات کر رہا ہے؟ کہتا ہے اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جو بات کر رہا ہوں بالکل سچ بول رہا ہوں. 4 دفعہ قسم اٹھانے کے بعد حضرت ابو یوسف فرماتے ہیں جب اپنے اندر گھر سے وہ فرق لے کے آؤ جس کے اوپر یہ تحریر ہوا تھا کہ تمہیں مجھے قرض دینا ہے, پیسے دینے ہیں, وہ لے کے آؤ. وہ باقی لے کے آیا. حضرت ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے میں نے اپنے کانوں سے نبی اسلام السلام کی بات کو سنا ہے. میرے دل نے اس بات کو محفوظ کر لیا ہے کل قیامت کا دن ہوگا اللہ رب العالمین ایسے انسان کے اوپر رحم فرمائیں گے, اس کی مصیبت کو دور کریں گے اور اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. جو بندہ کسی تنگدست کو مہلت دیتا ہے اگر اس کے پاس نہیں بن پاتے تو اس کے قرض کو معاف کر دیتا ہے. اللہ کل قیامت کا دن اس انسان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. فرمایا یہ ورق پکڑ لو, یہ اپنے پاس رکھ لو, اگر تمہارے پاس پیسے بن پائے تو مجھے دے دینا, اگر نہ بن پائے تو میری طرف سے صدقہ ہے میں تمہیں معاف کرتا ہوں تاکہ کل قیامت کا دن اللہ رب العالمین میرے حال میں بھی رحم فرما. اگر کسی ایسے بندے کے ساتھ معاملہ بن جائے تو جس حد تک ہو سکے اس کے ساتھ درگزر والا معاملہ کرنا چاہیے. نبی علیہ السلام والسلام نے فرمایا ایک بندہ اللہ کے حضور پیش ہوا, اللہ فرماتے ہیں میں نے بندے تجھے زندگی دی تھی کیا کرتے ہیں دنیا کے اندر؟ کہے گا اللہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا. لیکن اللہ سے کہے گا اللہ میں نے ایک کام کیا ہے دنیا کے اندر, تم نے مجھے مال دیا تھا, میں اس مال میں سے لوگوں کو قرض دیتا تھا اور میں نے اپنے لوگوں کو کہہ رکھا تھا خانوں کو کہ جو دینے کے قابل ہو اس کے اوپر نرمی کے ساتھ اس سے مطالبہ کرنا ہے اور جو قرض نہ دینے کے قابل ہو اس کو معاف کر دینا ہے. اللہ رب العالمین نے اس نیکی کو قبول فرماتے ہوئے فرمایا تم میرے بندوں کے اوپر رحم کرتا تھا, آج میں تیرے اوپر رحم کرتا ہوں. تو نمبر 3 بات, اگر اس سے مطالبہ کرنا ہے, اگر وہ مجبور ہے, مقہور ہے, اگر وہ بندہ کسی آفت کی وجہ سے اس کے پاس مال نہیں ہے, کسی مجبوری کے تحت, تو اس سے نرمی کا مطالبہ کرنا ہے, نرمی کے ساتھ اس سے چلنا ہے. جس طرح وہ دینے کے قابل ہے اس طرح اس سے وصول کر لیجیے. اگر وہ بندہ کنگال ہو گیا ہے تو اس کے اوپر رحم کیجیے, عرش والا ہمارے اوپر رحم فرمائے گا انشاءاللہ. نمبر 4 بات,
ادائیگی قرض کے حوالے سے دین اسلام نے بڑی تلقین کی ہے۔ فرمایا ان خیار الناس احسنهم قضاء، لوگوں میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرض ادا کرنے کے حوالے سے بہتر ہے۔ جو کسی سے کوئی چیز لیتا ہے امانت کے طور پہ، وہ لٹانے والا جو ہے وہ لوگوں میں سے سب سے بہترین انسان اس وقت ہوگا جب امانت کے اندر خیانت کیے بغیر لوگوں کا ڈھونڈا حق پہنچا دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرض لیتا ہے وہ قرض ادا کرنے کی نیت سے کوشش کرتا ہے، اس کی مدد آسمان والا کرتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر واقعہ بھی ہے، تاکید کے ساتھ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو قرض ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے رحمان اس کی مدد کرتا ہے۔ فرمایا بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی تھا، اس نے کسی بندے سے قرض لے لیا، وہ کسی دوسرے علاقے میں گیا ہوا تھا اور درمیان میں ایک دریا تھا۔ یہ تجارت کے لحاظ سے اس علاقے میں گیا، اس کے پاس پیسے کم تھے، اس نے دوسرے بندے سے مطالبہ کیا بھائی جان مجھے قرض دو، میں آپ کے پاس قرض لوٹا دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا اپنا گواہ لے کے آؤ۔ اس نے کہا کونا میرا گواہ، تیرا گواہ اللہ ہے۔ فرمایا چلو ٹھیک ہے۔ اس نے کہا ضامن لے کے آؤ۔ کہنے لگا میرے اور تیرے درمیان گواہ اللہ ہے، وہی ضامن ہے، لہذا اس نے 1000 دینار اس کے ہاتھ میں دے دی۔ وقت طے ہو گیا کہ فلاں دن فلاں وقت میں تیرے پاس آؤں گا، تیرا قرض اتار دوں گا۔ اب کس دن یہ بات ہوئی تھی، طے ہوا تھا کہ فلاں دن تم نے میرے پاس آنا ہے، کہ بندہ پیسے لے کے دینار لے کے اس جگہ پہ پہنچا جہاں سے سواری کے اندر بیٹھا جاتا تھا، جہاں سے کشتی کے اندر بیٹھ کے دوسرے علاقے تک پہنچتا تھا، وہاں پہنچا تو اس بندے کو کوئی سواری نہ مل پائی۔ کافی دیر سے انتظار کیا، لیکن انتظار کرنے کے باوجود رات کا وقت شروع ہو گیا۔ اس نے کہا کہاں سے سواری آنی ہے، کہاں سے کشتی آئی ہے، چلو صبح میں کی کوشش کروں گا اور اپنے بھائی تک اس کا قرض واپس لوٹا دوں گا۔ اس نے کہا چلو ایک کام کرتا ہوں، ہو سکتا ہے میرا بھائی ادھر آیا ہوگا اور مجبور ہوگا اور وقت وعدے کی خلاف ورزی بھی نہ ہو جائے۔ اس نے ایک لکڑی لی، اس کے اندر سوراخ کیا، اس کو خریدا، اس کے اندر دینار رکھی، اوپر سے اس کو بند کیا اور ایک برف بھی اس کے اندر تقریر کر کے رکھ دیا کہ بھائی جان اگر تمہیں یہ پیسے مل جائے تو فابیہ، میں آیا تھا لیکن سواری نہیں مل پائی، اگر یہ پیسے نہ بھی ملے تمہیں تو میں انشاءاللہ کوشش کر کے صبح دوبارہ پہنچوں گا اور تمہارا حق تم تک پہنچاؤں گا۔ اس نے لکڑی دریا کے اندر پھینکی اور اپنے گھر کی طرف رخ کیا اور چلا گیا۔ دوسری طرف دوسرا بھائی کھڑا تھا، انتظار کر رہا تھا۔ جب کافی وقت رات کا یعنی مغرب کے بعد کا شام کا وقت کافی گزر گیا، وہ بھی گھر جانے لگا۔ اس نے کہا چلو جانا تو ہے، آدھی ہاتھ کیوں جانا ہے؟ دریا کے اندر لکڑی کو تیرتے ہوئے دیکھا اور میں چلو یہ گھر کے اندر کھانا بنانے کے قابل آئے گی، آگ جلائی جائے گی۔ اس نے کندھے کے اوپر رکھا، گھر میں لے گیا، گھر میں جا کے اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کرنے لگا۔ جب پہلی کلہاڑی لگائی، اللہ اکبر، اس کے اندر سے دینار اچھلتے ہوئے باہر آ گئے۔ وہاں ایک چھوٹی سی پرچی بھی ملی کہ بھائی جان میں نے یہ پیسے تمہارے تک پہنچائے، تمہاری طرف بھیجے ہیں، اگر تمہیں مل جائے تو فابیہ، اگر نہ ملے تو میں پھر دوبارہ تمہارے تک پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ اس کی آنکھوں کے اندر آنسو بھی تھے۔ اس نے ان پیسوں کو اکٹھا کیا، اپنی ملکیت کے اندر لیا۔ صبح کل کا وقت ہوا، دروازے پہ دستک ہوئی، دیکھا تو وہ بھائی سامنے کھڑا ہے۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ رکھ کے معافی مانگتا ہے، بھائی جان اللہ کے لیے مجھے معاف کر دینا، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے کل تک تمہاری امانت کو تک پہنچانی تھی لیکن کسی وجہ سے سواری نہ ملنے کی وجہ سے میں نہیں پہنچا سکا۔ تو کہنے لگا بھائی جان آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، کس طرح کی معاملات کر رہے ہیں، آپ نے پیسے پہنچا تو دیے تھے کل میرے تک۔ کہنے لگا بھائی جان میرے ساتھ مذاق نہ کیجیے، یہ اپنی امانت پکڑی اور مجھے اجازت دیجیے۔ وہ کہنے لگا مجھے ایک بات تو بتاؤ، جب میں نے آپ کو کہا تھا کہ ضامن دے دیا، آپ نے کس کو ضامن ڈالا تھا؟ اللہ کو۔ کہنے لگا میں نے بولا تھا کہ گواہ لے کے، اور تم نے کس کو گواہ ڈالا تھا؟ کہنے لگا اللہ کو۔ فرمایا تیرے رب نے تیری رقم میرے تک پہنچا دی ہے۔ جب بندہ سیدھے دل سے یہ کوشش کرتا ہے کہ میں نے اپنے اوپر جو قرض ہے اس کو اتارتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کی اس طرح غیبی مدد کرتا ہے۔ بلکہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو
کہا گیا ابا جی آپ قرض نہیں اٹھاتے ہیں جب آپ کے پاس اللہ رب العالمین نے وافر مقدار میں آپ کو رزق عطا فرما رکھا ہے، کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، پھر آپ قرض کیوں اٹھاتی ہیں؟ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی یہ بات یاد رکھو، میں نے نبی علیہ السلام سے یہ سنا ہے جو بندہ قرض اٹھاتا ہے اللہ رب العالمین اس بندے کی مدد کرتا ہے، تو میں تو اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے قرض اٹھاتی ہوں تاکہ اللہ کی مدد مجھے سامنے آ ہو۔ اگر نیت صاف ہے تو حقیقت بات ہے چاہے قرض جتنا مرضی انسان کے اوپر چڑھ کر میرا رب اس کے لیے میں بھی مدد فرما دیتا ہوں، اس کو میرا رب کافی ہو جاتا ہے۔ تو اگر نیت ہی خراب ہے، نیت کے اندر ہی قصور ہے کہ میں نے قرض نہیں دینا، میں نے اس کے پیسے کے اوپر قبضہ کرنا ہے، فرمایا جو انسان نبی علیہ السلام نے فرمایا جو انسان کسی کے مال کو تباہ و برباد کرنے کے لیے پکڑتا ہے، ومن اخذ یرید اتلافها اتلفه اللہ، جو کسی کے مال کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ رب العالمین اس انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ جہاں مقروض کے ساتھ نرمی کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، جہاں نبی علیہ السلام نے مقروض کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے، وہاں مقروض کو یہ بھی حکم دیا ہے کہ تیرے اوپر یہ لازم ہے کہ تمہیں اس قرض کو اتارنا ہے۔ لیکن آج اس معاملے میں ہم بالکل احساس نہیں کرتے، ہم نے بلکہ اس سے قرض لیا ہوتا ہے، وہ جب قرض مانگتا ہے ہم اس کو جلدی سنا دیتے، ہم مانگنے لگے، ہم نہیں جانے لگے، ہم من پڑھنے لگے، تمہارا قرض کھا جائیں گے ہم، اب کھانے پینے لگ گئے تو ہمیں باتیں کرتے، بھائی اللہ کے بندے تیرے اوپر اس نے احسان کیا ہے، اس احسان کا مطلب یہ ہے کہ تو اس کو باتیں سنائے۔ مجھے پچھلے 2-3 سالوں کے اندر ایک ایسا نے واقعہ سنا، کہنے لگا میں نے اپنے دوست کو 3 لاکھ روپیہ دیا اور میں نے اپنے دوست کے اوپر اعتبار کرتے ہوئے میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، گواہ کیا بنانا لکھنا کیا ہے، میرا دوست ہے، کوئی بات نہیں، اس کی مجبوری ہے، تو میں نے اس کو 3 لاکھ روپیہ دیا۔ جب میں نے خود میں مطالبہ کیا بھائی جان آپ نے 3 لاکھ روپیہ دیا، مجھے ضرورت ہے، کہنے لگا کون سا 3 لاکھ کس کو دیے؟ یہ ہمارے معاشرے کی صورتحال بن چکی ہے، تو پھر برکت کہاں سے آئے گی؟ ہماری معیشت کیسے ٹھیک ہوگی؟ لاکھوں کا کاروبار ہے، سب کے اندر میرا لیکن روتا ہے، کاروبار ہے ہی نہیں۔ جب لوگوں کے مال کے اوپر قبضہ کرنا ہے، نجائز لوگوں کی مال کی طرف نگاہ رکھنی ہے، تو پھر اللہ برکت کس طرح ڈالے گا؟ نبی علیہ السلام کا بالکل ٹھیک ہے فرمان، فرمایا اطلفہ اللہ، جو کسی کے مال کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے مال کو برباد کر دے گا۔ اور جو بندہ اس حال میں مرے، اس بندے کے اوپر قرض تھا، وہ جب اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا تو وہ ایک چور کی حیثیت سے پیش ہوگا۔ میرا رب اس پہ بڑی ہی کہنے کے سختی والا معاملہ کرے گا، اور یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو قرض لے کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے، کل قیامت پر دن جب اس سے مطالبہ کیا جائے گا تو وہاں دن و دینار نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ فرشتے کو کہے گا جس کی نیکی مغروب جس نے قرض لیا تھا اس کے پڑھنے کے لگا دے گی۔ یہ بندہ نیکیوں سے بھی محروم ہو جائے گا، کیونکہ اتنا حساس معاملہ ہے۔ صحابی پوچھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں صبر کرتے ہوئے استقامت کے ساتھ غزوہ کے اندر داخل ہوتا ہوں، میدان جہاد کے اندر جاتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافر مجھے کاٹ دیتا ہے، مجھے قتل کر دیتا ہے، شہید کر دیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گناہوں کا کیا بنے گا؟ فرمایا اللہ رب العالمین تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس صحابی رسول کی بات سن کے بڑے خوش ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے اللہ کے بندے دوبارہ سوال کرنا، انہوں نے تمہارا یہی سوال کیا، فرمایا ہاں اللہ رب العالمین تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، علت نہیں
ابھی مجھے جبرائیل علیہ السلام نے بتلایا ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں شہید کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اور شہادت کا اتنا بڑا رتبہ ہے کہ شہید کے خون کا قطرہ زمین کے پار میں گرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو سب کو معاف فرما دیتا ہے، یہ قبر کے عذاب سے محفوظ ہوتا ہے، حشر کی سختیوں سے میرا رب اسے محفوظ کرے گا، بغیر حساب کے یہ جنت میں داخل ہوگا، 70 عزیز و اقربا کی سفارش کر سکے گا، لیکن حقوق العباد کی پاسداری اس نے نہیں کی، کسی مسلمان بننے کا حق مارا تھا، فرمایا علت دین، اللہ رب العالمین سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، علت دین، مگر اللہ رب العالمین قرض کو معاف شدید سے بھی نہیں کرے گا۔ آج لوگ قرض کا بوجھ چڑھ جاتا ہے، خودکشی کرتے ہیں، چلو آسانی ہو جائے گی، اللہ اکبر، وہ چور کی حیثیت سے میرے رب کی عدالت کے اندر پیش کیا جائے گا۔ نبی اسلام نے فرمایا مات وهو بریء من ثلاث، جو بندہ اس دنیا سے اس حالت میں گیا کہ 3 چیزوں سے وہ ابھر رہا تھا، 3 چیزیں اس انسان کے اندر نہیں تھی، نمبر 1 اس انسان نے والغلول، تکبر اس انسان کے اندر نہیں تھا، والدین، اس کے ذمہ قرض بھی نہیں تھا، فرمایا جب یہ بندہ من الکبر والغرور والدین، تکبر بھی نہیں تھا، خیانت کا مال بھی نہیں تھا، قرض بھی اس کے اندر نہیں تھا، فرمایا داخل الجنہ، کہ اللہ اس بندے کو جنت میں داخلہ عطا فرما دیا۔ یہ بڑا حساس معاملہ ہے بھائیوں، اس معاملے میں جب ہم دوسرے معاملات کو کرتے ہیں، ہمیں قرض کو سب سے پہلے اتارنا چاہیے۔ اور ایسے بندے بھی میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ بھی نہیں پڑھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنازہ لایا گیا، نبی علیہ السلام نے پوچھا اس نے قرض تو نہیں دینا، فرمایا نہیں قرض، نبی علیہ السلام نے جنازہ پڑھا دیا، پھر دوسرا جنازہ آ گیا، فرمایا اس بندے نے قرض دینا ہے، فرمایا ہاں جی قرض دینا ہے، فرمایا مال چھوڑیں، فرمایا 3 دینار چھوڑیں، فرمایا چلو ٹھیک ہے اس کا قرض ادا کر دینا، جنازہ پڑھا دیا، تیسرا جنازہ آیا، فرمایا اس بندے نے قرض دینا ہے، فرمایا ہاں جی 3 دینار قرض دینا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب بیت المال کا معاملہ ابھی شروع نہیں ہوا تھا، فتوحات نہیں ہوئی تھی، صحابہ کنگال تھے، غریب تھے، ان کے پاس مال لینے دینے کا معاملہ نہیں تھا، نبی علیہ السلام کو پتہ چلا یہ فوت ہونے والا اس کے اوپر قرض ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا صلوا علی صاحبکم، اپنے بھائی کا جنازہ خود پڑھ لو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مقروض کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، اس کے پاس پیسہ روپیہ بھی نہیں ہے، جو وراثت کے اندر چھوڑ کے گیا ہو، جو حصے کے اندر چھوڑ کے گیا ہو، جس کی وجہ سے اس کا قرض اتارا جائے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، خود نماز جنازہ پڑھ لو۔ اب صحابہ اکرام رضوان پریشان کھڑے ہیں، کس کی ضرورت ہو سکتی ہے کہ نبی علیہ السلام کے ہوتے ہوئے مصلی رسول پہ کھڑا ہو، نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے ہو جائے، اور صدیق بھی موجود ہے، عمر فاروق بھی موجود ہے، دیگر صحابہ بھی ہیں، سارے پریشانی کے عالم میں کھڑے ہیں، اتنی دیر میں ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سب سے آگے کھڑے ہو کے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بھائی کا جنازہ آپ پڑھائیے، اس کا قرض میرے ذمہ ہے۔ نبی اسلام نے جنازہ پڑھا دیا، اور کچھ عرصہ گزرنے کے بعد نبی علیہ السلام ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے ملتے ہیں، فرمایا تو نے اپنے بھائی کا قرض اپنے ذمہ لیا تھا، کیا کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ادا کر کے آ رہا ہوں۔ فرمایا تیرا بھائی جنت اور جہنم کے درمیان معلق تھا، تو نے اس کا قرض اتار کے اس کو جنت میں داخلہ عطا فرما دیا۔ یہاں جنازہ پڑھانے کے بعد پہلے اعلان ہوتا ہے کسی نے قرض تو نہیں لینا دینا، بیٹا کہتا ہے میں اپنے باپ کا ذمہ دار ہوں، بھائی کہتا ہے میں اپنے بھائی کا ذمہ دار ہوں، لیکن جب کوئی لینے والا آتا ہے مطالبہ کرتا ہے کہتے ہیں اس کو دیا تھا اس سے جا کر اللہ کے بندے وہ تیرے باپ یا تیرا بھائی جو اس دنیا کو چھوڑ کے گیا ہے مقروض تھا، وہ جنت اور جہنم کے درمیان معلق ہے، اس کے اوپر رحم کرتے ہوئے اسے کھا کر رحم کھا، اس پر قرض اتار کے اس کو جنت میں جگہ عطا فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
میرے بھائی نے 300 دینار چھوڑے ورثے کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، یتیم بچے ہیں، میں ان کے اوپر خرچ نہ کروں؟ فرمایا اس سے قرض دینا تھا، ہمارا ہم بھی قرض دینا تھا، فرمایا پہلے اس کا قرض اتار اور پھر ان بچوں کی پرورش کر، پہلے قرض ہے اور پھر اس کے بعد کوئی دوسرا کام ہے۔ اس لیے بھائیوں ہمیں اس معاملے میں سوچ و بچاؤ کرنی چاہیے، پھر پلاننگ کرنی چاہیے کہ میرے اوپر قرض ہے، میں نے اس قرض کو کس طرح اتارنا ہے۔ یہ قرض اس کا معاملہ اس لیے آپ بھائیوں کے سامنے بیان کیا ہے کہ آج یہ ہمارے معاشرے کے اندر اس معاملے میں بڑی کوتاہی کی جا رہی ہے۔ حاجی صاحب 5 وقت کی نمازی ہے، تہجد گزار ہے، حاجی صاحب نے پورے بھی کیے، آج بھی کیے، لیکن لین دین کے اندر زیرو۔ ایسی زندگی نہ گزاریے، ایسی زندگی سے اللہ رب العالمین کے سامنے جب بندہ پیش ہوگا تو ایک چور کی حیثیت سے پیش ہوگا، ایک مجرم کی حیثیت سے پیش ہوگا۔ اس لیے آج سے ہی، اور ویسے بھی نبی علیہ السلام کا فرمان پہلے یہ ذہن کے اندر بٹھا لیجیے، نبی علیہ السلام فرماتے اللہ مجھے گناہ سے اور قرض کے چڑھ جانے سے مجھے محفوظ فرما، تو نبی علیہ السلام سے اما عائشہ پوچھتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرض سے بڑی پناہ مانگتے ہیں؟ فرمایا عائشہ یہ بات یاد رکھو، جب بندہ مقروض ہوتا ہے نا تو بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ پہلے تو معاملہ یہ ہونا چاہیے بندہ قرض اٹھائے ہی نہ، اگر اٹھا لے تو اس بندے کا اس کو احسان مند ہونا چاہیے جس بندے نے اس کے ساتھ نیکی کی ہے، جس بندے نے اس کے ساتھ تعاون کیا ہے، اس کی مدد کی ہے، اس کے ساتھ چلا ہے، پہلے تو اس بندے کا احسان مند ہو۔ کیونکہ نبی علیہ السلام نے کتنے احسن طریقے سے عبداللہ بن ابی رضی اللہ تعالیٰ کا قرض ادا کیا، 4000 دینار دیے تھے، جب واپس لوٹائے تو فرمایا اللہم بارک فی اہلک و مالک، اللہ تیرے مال کے اندر تیرے اہل کے اندر برکتیں عطا فرمائے، اور کہا جو مقروض ہوتا ہے اس کے لیے لازم ہے جس نے قرض کیا ہے اس کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کرے۔ تو اس لیے اللہ سے پہلے تو ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو قرض اٹھانے سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمارے معاملات کے اندر ویسے ہی اپنی طرف سے برکتیں عطا فرمائے، اور اگر کوئی ایسی نوبت آ جائے کہ بندہ کسی سے قرض اٹھانے کے اوپر مجبور ہو جائے تو پھر جیسے ہی وہ وعدہ کرے اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، جب وعدہ کرو تو وعدے کو پورا کرو، کیونکہ وعدے کے متعلق کل قیامت کے دن سوال ہوگا اور تم سے پوچھا جائے گا اور تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ وعدے کی خلاف ورزی کرنا یہ منافق کی علامت ہے، لہذا اگر میرے پاس 1 مہینے میں بننے ہے نا تو میرے لیے شریعت نے یہ پابندی نہیں لگائی کہ مجھے 1 مہینے کے اندر ہی دینے ہیں، 2 مہینے کے اندر دینے، جتنی میرے اوپر فرصت ہے، آسانی ہے، میں 1 مہینے کے بجائے 6 مہینے کا ٹائم لے لوں کہ بھائی جان 2 مہینے بعد میں آپ کو دے دوں گا۔ آپ کو پتا ہے کہ آپ کو 1 مہینے کے اندر مل جانے گا، لیکن آپ 10 دن ویسے ہی اضافی لے لیں تاکہ وعدے کی خلاف ورزی نہ ہو، اور آئندہ جب آپ مانگے تو وہ بھائی خوشی سے تمہیں دے کے یار بھائی نے وعدے کے پورے قواعد و ضوابط کو دیکھتے ہوئے اس نے وعدہ پورا کیا ہے۔ اس لحاظ سے آخری گزارش یہ بھی ہے، ہمارے معاشرے کے اندر یہ سب سے بڑی قباحت یہ بھی ہے، اللہ رب العالمین قرآن کے اندر ایک پورا رکوع میں آپ نے مکمل بیان کیا ہے، اور قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت ہے قرض کے حوالے سے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى، جب تم کسی کو قرض دو تو اس کو لکھ لیا کرو، اگر لکھنا نہیں جانتے تو کسی سے لکھوا لیا کرو، اور پھر اس کے اوپر 2 گواہ مقرر کرو۔ میرے رب نے اتنی آسانی پیدا کی ہے، ہم سے کوتاہی کیا ہوتی ہے، ہم قرض دے دیتے ہیں لیکن لکھتے نہیں، بعد میں مسئلہ بنتا ہے۔ دوسری حدیث کے اندر بات یہ ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا اللہ رب العالمین 3 بندوں کی دعا کو قبول نہیں کرتا، ان 3 میں سے ایک بندہ وہ ہے جو کسی کو قرض دیتا ہے اور قرض کے اوپر کسی کو گواہ نہیں کھڑا کرتا، قرض دیتے وقت اس کو تحریری شکل کے اندر لے گا، نہیں لا سکتے کسی سے لکھوا لے، اس کے اوپر 2 گواہ مقرر کریں تاکہ کل کو جب آپ مطالبہ کریں
تو فتنے و فساد کا معاملہ نہ بن پائے، آسانی کے ساتھ وہ جس کی امانت ہے اس تک اس کو پہنچانا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اپنی رحمت سے ہمارے کاروباروں کے اندر برکتیں عطا فرمائے، جتنے مقروض ہیں اللہ ان کے قرضے اپنے رحمت سے مکمل کروا دے، آمین۔